اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی یاد کے لیے دور دراز اور قرب و جوار سے ہم سب کو اپنے گھر جمع ہو کر اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے اور اپنی محبت اور اپنے تعلق کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہو جائے، ہر وقت کا تعلق ہو جائے۔ اس میں آنے والے، پہلے سے یہاں موجود، بولنے والے، سننے والے سب برابر کے محتاج ہیں۔ ہم یہاں اس ترتیب کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے محسن حضرت شیخ مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ لگائی ہوئی ڈیوٹی اور بنائی ہوئی ترتیب کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا، اس لیے کہ جو باہر سے ساتھی آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ من خرج من بیتہ زائرا اخاہ شیعہ 70,000 ملک کلہم یصلون علیہ۔ جب کوئی اپنے گھر سے خالص اپنے کسی دینی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، تو اس وقت سے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور کلہم یصلون علیہ۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے یستغفرون لہ، 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو 1 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر دور سے چلا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئی ڈیوٹی پوری کرنے اللہ نے خود بھیجا، خود متعین فرمایا کہ ان کے ساتھ چلو اور استغفار کرتے ہوئے اسی کے لیے استغفار کرتے چلو۔ اندازہ لگائیے یہ اللہ کا بندہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہو کر یہاں پہنچا ہے۔ جس رب نے 70,000 فرشتے متعین فرمائے، اس رب نے معاف کرنے کے لیے ہی متعین فرمائے، اور ان کی ڈیوٹی استغفار کے لیے لگائی ہے۔ تو ان آنے والوں کی برکت سے جو پہلے سے منتظر ہوتے ہیں ان کا کام بھی نکل جاتا ہے۔ میں اپنے احباب سے اس موقع پر ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اس مجلس سے پہلے ہم اپنے برتن پاک کر لیں، اپنے برتن چمکا لیں، آنے والوں کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ موسم بھی خراب ہو گیا ہے،
بس جیسے اللہ کو منظور ہم بھی اسی پر راضی ہیں۔ مختصر انشاءاللہ بات عرض کروں گا۔ ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا مقصد اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت تلاوت کی، اس سے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی تم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا دل سے۔ یہ ہماری یہاں تخلیق کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ لیعبدون، یعبدون مضارع کا صیغہ ہے جس میں استمرار ہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں، اور عبادت کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ اور یہ اصول ہے، ایک ہوتی یاد جس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں، اور ایک وہ جو یاد کرنے والا ہے، عربی میں اس کو ذاکر کہتے ہیں، اور جس کو یاد کیا جاتا ہے اس کو مذکور کہتے ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ کسی چیز کا بھی ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ ذکر کی خاصیت یہی ہے کہ ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے بیت اللہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، ہم میں سے جس نے نہیں دیکھا اس کے دل میں بیت اللہ شریف کے دیکھنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ذکر نے ذاکر میں طلب پیدا کی، یہاں تک کہ یہ سامان بناتا ہے، انتظام کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اور ویزا لگواتا ہے، یہاں سے ساری اجنبیت، علاقے کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، دوستوں کو چھوڑنا، سب کچھ اس کے لیے آسان ہو گیا اور بیت اللہ شریف تک پہنچ گیا۔ اس ذکر نے ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیا۔ مجھے یاد آ گیا، ایک دفعہ میرا بیٹا ایک چھوٹا سا تھا، بالکل ابھی وہ ابتدائی بول چال میں، تو مجھے کہتا تھا کہ میں نے شیخ صاحب سے ملنا ہے۔ تو ایک دن میں جا رہا تھا، میں ساتھ لے گیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ میں نے وہاں عرض کی کہ یہ اصرار کرتا ہے کہ میں نے شیخ صاحب سے ملنا ہے، میں اس کو ملانے کے لیے لے آیا ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس کو میرا تذکرہ لے آیا ہے، گھر میں کیونکہ میرا تذکرہ زیادہ ہوتا ہوگا، اس لیے اس کو میرا ذکر یہاں، میرا تذکرہ یہاں لے آیا۔ تو ذکر ذاکر کو مذکور تک لے جاتا ہے۔ ہمیں روزانہ اس کے تجربات ہوتے ہیں۔ جو بندہ کسی پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ اس کی دوستی ہو، اس کے دفتر میں بیٹھتا ہو، ہم دیکھتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ بھی پراپرٹی ڈیلر بنا ہوتا ہے کہ اس کے ذکر نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ کسی چیز کا بھی تذکرہ ذاکر کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے وصل تک، اس کے پاس پہنچنے تک، اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ذکر ایک بنیادی
اس کا معاون ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہر عبادت کا وقت، ہر عبادت کی تعیین ہے اور شریعت میں اس کی تحدید ہے، حد بیان کی گئی ہے۔ ہر عبادت کی نماز کے اوقات ہیں، فجر کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 3 نہیں پڑھ سکتے، اس کا وقت متعین ہے، اسی کے اندر پڑھ سکتے ہیں، بعد میں اگر پڑھیں گے تو قضا ہوگی۔ اسی طرح باقی ساری چیزیں ہیں، ساری عبادات، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بندی نہیں فرمائی، بلکہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اولو الالباب وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، آگے ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان مردوں کو یہ دنیا کی ساری مصروفیات ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کو کثرت سے لینے کا حکم فرمایا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ ویسے جس کو چاہے اپنا تعلق نصیب فرما دے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف انابت اختیار کرتا ہے اللہ اپنے تک پہنچنے کی ہدایت اور راستے پر اس کو چلاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج تک جس نے بھی ولایت حاصل کی ہے وہ ذکر کے ساتھ ولایت حاصل کی۔ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تک پہنچائے گا۔ اور جتنے بھی انسان اور اللہ کے درمیان، ایمان والے اور اللہ کے درمیان رکاوٹیں ہیں، موانعات ہیں، گناہ ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، ان سب کا علاج بھی یہی ذکر ہے۔ یہاں تک کہ ذکر ایسا تیز آلہ ہے کہ بندے کو، ذاکر کو مذکور تک پہنچانے میں جتنا جلدی، جتنا زیادہ تاثیر ذکر میں ہے اتنا کسی چیز میں نہیں ہے۔ آپ نے حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، فرمایا من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، بلکہ قرآن مجید میں ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم دل میں یاد کرو گے اللہ مخفی یاد کرے گا جیسے اس کی شان ہے۔ تم اگر مجلس میں یاد کرو گے اللہ تم سے اس مجلس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کرے گا، یعنی اللہ کو یاد کرو گے فوراً اللہ یاد کرے گا۔ یہ ذکر فوراً مذکور تک پہنچاتا ہے، لیکن ہر چیز کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اگر ان اصولوں کے مطابق ذکر کیا جائے تو پھر یہ بندہ اللہ تک بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اہل دل نے اس ذکر کے اصول بتائے ہیں۔ ہر چیز اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ اس کے واجبات ہوتے ہیں، کچھ اس کے سنن اور مستحبات ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے، جس چیز کا بھی دنیا میں وجود ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرض اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر اس کا وجود نہ ہو، جس کے بغیر وہ باطل ہو، فاسد ہو، جیسے انسان ہے، جانور ہے، اس کا سر اس کے جسم کے ساتھ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، سر الگ ہو جائے ختم۔ اور دوسرا درجہ ہے واجبات کا۔ واجب، ہر چیز کا واجب وہ ہوتا ہے جس کے بغیر وہ چیز ناکارہ ہو۔ ڈھانچہ تو رہ گئے لیکن کسی کام کی بھی نہ ہو۔ جیسے انسان اگر اس کی دونوں ٹانگیں خدا نخواستہ
कट जाए, दोनों बाजू भी कट जाए। इंसान तो मौजूद है लेकिन नाकारा है, किसी काम का नहीं है। गोया दोनों टांगे, ये दोनों बाजू उसके लिए वाजिब का दर्जा रखते हैं। और जो सुनन होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़। सुनन ये तकमील के लिए जरूरी होते हैं। जिस तरह इंसान के हाथ की उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, अगर हाथ की उंगलियां ना हो, अंगूठा ना हो, तो इंसान तो है, अपने इन बाजों से कुछ ना कुछ काम कर लेगा लेकिन मुकम्मल नहीं है। इंसान के कानों का ये हिस्सा जो हड्डी और चमड़ा है, अगर इसको कोई कट जाए तो समाज तो मौजूद है लेकिन इंसान कामिल नहीं है। और कुछ होते हैं मुस्तहब्बात। मुस्तहब्बात उस चीज में जीनत, खूबसूरती, रौनक पैदा करने के लिए होते हैं। इसी तरह जो जिक्र है, वो जिक्र जो अल्लाह तक पहुंचाता है, ये वो जिक्र है जिसके फराइज भी पूरे अदा हों, वाजिबात भी हों, उसके सुनन भी अदा हों, इसके मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखा जाए, तो ये जिक्र जाकिर को फौरन मज़कूर तक पहुंचा देता है। तो इससे वो इश्काल खत्म हो गया कि हम तो 10 साल से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमारे दिल में याद नहीं रहती। हम तो 20 साल से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तब भी दूसरे ख्यालात आते हैं। हमें से बात को 40 साल हो गए, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज में ख्याल नहीं है, जिक्र करते करते अभी अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं बैठी, अभी गैर गालिब है, दूसरों की याद गालिब है। तो हर चीज मुअस्सर तब होती है जब उसके तमाम फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात का पूरा लिहाज रखा जाए। अब वो शख्सियत बारोब होगी जिस शख्सियत के फराइज, वाजिबात, जिस्म के, उसके सुनन, उसके मुस्तहब्बात पूरे होंगे। अब जब देखेंगे तो दिल में उसकी मोहब्बत भी आएगी, अजमत भी बैठेगी, बात की तासीर भी होगी। अगर उसमें वाजिबात नहीं है, फराइज नहीं है, तो फिर तो वजूद ही नहीं है उसका। अगर वाजिबात सुनन नहीं है तो फिर उसकी वो अहमियत नहीं होगी। तो जिक्र के वाजिबात क्या है, जिक्र के फराइज क्या है? जिक्र इसका माना है याद। उर्दू में इसका तर्जमा याद। जैसे एक आदमी कहता है कि आपको हमारी मजलिस लगी फलां साथी के साथ, आपको बड़ा याद किया है। याद करने का क्या मतलब है? आपका तज़किरा हुआ, आपका नाम लिया गया। तो जिक्र अरबी का लफ्ज़ है, इसका उर्दू तर्जमा याद। और अब पढ़ते हैं कि लफ्ज़ का लुग़वी माना का एतबार होता है। तो यही याद, ये इस जिक्र में फजीलत का दर्जा रखता है। अगर नाम लिया है लेकिन दिल में याद नहीं है तो ये जिक्र नहीं है। सवाब इस पर मिलता है, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अजीम एहसान है कि अगर बेतवजही से अल्लाह का नाम लिया जाए तब भी फायदे से खाली नहीं है। ये अल्लाह के नाम की तासीर ऐसी है, ईमान के साथ अल्लाह का नाम लिया तो वो भी कबूल है। तभी तो अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक सारी नमाज पढ़ी है और सारे उसके तकबीर भी, सना भी, सूरत फातिहा, सूरत रुकू, सजदा, सारी तकबीरात कही हैं। ख्याल सारा बाजार में घूमता रहा, पता ही नहीं है मैंने कितने रकात पढ़ी है, ख्याल ही नहीं आया, याद ही नहीं है अल्लाह ताला की, फिर भी नमाज कबूल है। लेकिन वो जिक्र मैं अर्ज कर रहा हूं जिसमें यह तासीर है कि जाकिर को मज़कूर तक पहुंचाता है, उसके फराइज में ये बात है कि दिल से उसको याद करें। याद का ताल्लुक दिल के साथ है। गोया जिक्र के जो फराइज हैं, बुनियादी फर्ज,
ذکر کا وہ دل کا کام ہے کہ دل سے اللہ کو یاد کرنا، یہ اس کا فرض ہو گیا۔ اور اہل دل میں لکھا ہے، حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کے واجبات میں سے یہ بات ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اس کا ربط اور اس کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ بڑھے، ربط بڑھے، اضافہ ہو۔ اسی طرح بلکہ یہ ذکر کی واجبات کی تاثیر ہے۔ ذکر کا واجب یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کا جمال، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرے، یہ ذکر کی واجبات میں سے ہے۔ اور ذکر کی سنن یہ ہے، ذکر کی تکمیل کے لیے سنن یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو پاک کر کے بیٹھے۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر سے پہلے توبہ کرے، اور ذکر کرتے ہوئے، ذکر کرنے سے پہلے وضو کر لے، پاکیزہ کپڑے پہن کر وضو کرے، ذکر کرے۔ یہ ذکر کی سنتیں ہیں۔ اور ذکر کی مستحبات وہ 3 قسم کی ہیں۔ اس کا تعلق، مستحبات کو آداب بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق ذکر سے پہلے ہے، کچھ کا تعلق ذکر کے دوران کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق ذکر کے بعد کے ساتھ ہے۔ ذکر سے پہلے کی جو مستحبات ہیں وہ یہ ہے کہ ذکر سے پہلے پاکیزہ جگہ تلاش کریں، اور خلوت کبیرہ یا خلوت صغیرہ اختیار کریں۔ خلوت کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اندھیرا ہو، الگ جگہ پر بیٹھے، یہ خلوت کبیرہ ہے۔ اور خلوت صغیرہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لے، یہ بھی خلوت کی ایک صورت حاصل ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ آنکھیں بھی بند کر دے۔ چلو ساتھی قریب قریب ہو جائیں، ایسے بات مختصر سی پوری کر لیتے ہیں، پھر میں کھڑا ہو جاؤں میرا خیال۔ اور ذکر کے بعد کی آداب یہ ہے کہ ذکر سے جو کیفیت حاصل ہوئی ہے اس کی حفاظت کریں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ذکر کے بعد اپنے طبیعت کو اس حال پر رکھنے کے لیے فوراً ٹھنڈی چیز استعمال نہ کریں، کیونکہ ذکر سے دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو گرمی ہے، حدت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرتی ہے، تو اس کو تھوڑی دیر باقی رکھیں۔ اور ذکر سے جو کیفیت پیدا ہوئی اس کا تحفظ ہوتا ہے اس طرح کہ اپنی نظر بچا کے رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اور غلط مجلس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس سے دل کی کیفیت باقی رہتی ہے۔ اب یہ یاد، یہ اللہ کا ذکر جس کے فرائض، اس کے واجبات، سنن اور مستحبات کا خیال کر کے ذکر کیا جائے، پھر اپنے رہبر، اپنے مرشد کی تعلیمات اور اس کی رہنمائی کا پورا خیال کر کے اگر ذکر کرے گا تو اب اس کے بعد یہ اس کا ذکر سفر کرے گا۔ اس ذکر کے 3 چھلکے ہیں اور ایک مغز ہے، ایک تعبیر ہے۔ سب سے پہلے ذکر جب اثر پیدا کرنا شروع کرے گا تو
اس ذکر کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوئی ہے. لفظ اللہ اس لفظ سے یعنی زبان سے اس کی ابتدا ہوئی. جب اس نے اپنی زبان سے اللہ کا نام لیا ہے تو سب سے پہلی تاثیر اس کی یہ ہوگی کہ اسی نام کی لذت دل میں محسوس ہوگی. یہ پہلے درجے کا ذکر ہے. یہ گویا کہ پہلا چھلکا ہے. جب دل میں اللہ کا نام لیتے ہوئے لذت محسوس ہونے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ ذکر الحمدللہ تاثیر پیدا کرنا شروع کر دی اس نے. پھر ذکر کرتے کرتے اگلا مرحلہ، اگلا چھلکا وہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو جائے گا. جب اللہ کا نام لے گا تو دل بھی اللہ اللہ کرے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے ایمان والے کے دل میں زیادہ تر اللہ کی یاد رہتی ہے. کبھی کبھی نسیان ہو جاتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے، پھر اللہ کی یاد ہو جاتی ہے، پھر نسیان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی یاد آ جاتی ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. اگر اس میں تسلسل اختیار کرے تو تیسرا درجہ پھر یہ ملتا ہے کہ اللہ کی یاد مسلسل تسلسل کے ساتھ ہر لمحہ اللہ کی یاد وابستہ ہو جاتی ہے، دل میں ٹھکانہ بنا دیتی ہے. جب تک اس کی ہوش ہے، یہ جاگ رہا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت جگہ پکڑتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور پھر جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں پھر اتنا مست ہو جاتا ہے. یہ مغز ہے ذکر کا. اللہ کی یاد میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کی یاد بھی نہیں رہتی. اس کو مثال سے سمجھیں، ایک آدمی نیند میں ہو. اب جو آدمی نیند میں ہوتا ہے، جب اس کو تھوڑی بہت نیند ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نیند میں ہوں. لیکن جب پوری طرح اس کو نیند آتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نیند میں ہوں. اس کو نیند کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بس ایسے ہی جب اللہ کی یاد بھرپور آتی ہے پھر یہ ذکر بھی بھول جاتا ہے. ذاکر تو پہلے اپنے آپ کو بھول گیا، پھر ذکر بھی بھول جاتا ہے، پھر مذکور باقی رہ جاتا ہے. اس کو آسان مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی اہل علم کی مجلس ہے، ایک آدمی مطالعہ کر رہا ہوتا. اب مطالعے کے دوران اس مضمون میں اتنا مستغرق ہو گیا، اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں. پہلے جب کتاب کھولتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے یہ کتاب ہے اور میں مطالعہ کر رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ مضمون کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے تو اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں. لیکن جب اس مضمون میں مستغرق ہو گیا پھر اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں. تو مطالعے کی یاد بھی یاد نہیں رہتی، مضمون میں اتنا گم ہو جاتا ہے. بس یہ مقصود ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ابتدا میں جب ذاکر سالک ذکر شروع کرتا ہے اس وقت لا الہ الا اللہ میں اس کے ذہن میں ہوتا ہے لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ پھر لا موجود الا اللہ، پھر اگلا مرحلہ لا مقصود الا اللہ. پھر جب اس کو مقصود حاصل ہو جاتا ہے، مذکور میں فنا ہو جاتا ہے، پھر لا مشہود الا اللہ. پھر اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، اس کے سامنے صرف اللہ کی یاد ہوتی ہے. اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کو ساری مخلوق میں صرف اللہ کی یاد ہی رہ جاتی ہے. اگر کوئی کام کر رہا ہے دنیا میں تو وہ دنیا کا کام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حالت میں پہنچ کر پھر وہ دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے. وہ کماتا بھی ہے، وہ کاروبار بھی کرتا ہے، وہ کاشتکاری بھی کرتا ہے، وہ جانور بھی پالتا ہے، وہ بچوں میں بھی رہتا ہے. اس کی کیفیت قرآن نے بیان فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ.
اسی آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو تجارت اور اس کو بے شراء اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی چیز اس کو اللہ کی یاد نہیں بلا سکتی. ہر وقت اس کے دل میں ایک آہ سی رہتی ہے، ایک اونگ سی رہتی ہے، بس اسی میں وہ مست رہتا ہے، مزے میں رہتا ہے. اگر وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا سب سے بڑا جذبہ اور سب سے بڑی پسند یہ ہوتی ہے کہ میرا رب اور خوش ہو جائے، مزید خوش ہو جائے، زیادہ خوش ہو جائے. بس یہی اس کا جذبہ رہ جاتا ہے، باقی سارے جذبات اس کے فنا ہو جاتے ہیں. ہر اس کام کی تلاش میں رہتا ہے، بلکہ ہر کام میں اس طریقے کی تلاش میں رہتا ہے جس طریقے سے اللہ زیادہ خوش ہو جائے. اس کے ہاں سب سے زیادہ مرغوب چیز اللہ کے حکم کو پورا کرنا رہ جاتا ہے. بس جس کو یہ زندگی کا یہ مرحلہ نصیب ہو گیا اس کو حقیقت نصیب ہو گئی. اب گناہ اس کے سامنے آئے گا، گناہ زور بھی لگائے اس کے قریب آنے کی، لیکن جب اس کے دل میں اس کے دماغ میں ایک ہی خیال مسلط ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے تو وہ کیسے گناہ کے قریب جا سکتا ہے. اس حال میں آ کر بندے کی خلت اور جلت ایک ہو جاتی ہے، اس کی زبان اور اس کے دل کے خیال ایک ہو جاتے ہیں، اس کی گفتگو اور اس کے جذبات ایک ہی ہوتے ہیں، پھر فرق نہیں رہتا. بس یہاں تک جب تک ہم نہیں پہنچے ہم ابھی یا تو اس راستے سے ہم غافل ہیں، نسیان میں ہیں، یا اگر پہنچے اس تک نہیں پہنچے تو ابھی ہم راستے میں، ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. اور اگر ہم نے زندگی میں اللہ ہم سب کو یہ کیفیت نصیب فرما دے، یہ کیفیت ہم نے حاصل کر لی، پھر اس زندگی کا مزہ بھی اسی صورت میں ہے. ورنہ زندگی کا کیا مزہ ہے؟ اس میں تو ہر طرف دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، آفات ہیں، آلام ہیں. خوشی کی خبر کم ہے، غمی کی خبریں زیادہ ہیں. خوشی کی حالت تھوڑی ہے، غمی کی حالت زیادہ ہے. لیکن اگر دل میں یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اس کے بعد زندگی کا مزہ ہی مزہ ہے، لذت ہی لذت. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات میں دبا رہے گا، تکبر دور بھاگے گا. ریاکاری کس کو دکھلانا ہے جب اس کے خیال میں ہے یا اللہ، اور کس کو دکھلانا ہے جب اس کا محبوب ہے یا اللہ، اور کس کو خوش کرنا ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کیفیت دے دے. کیونکہ یہ تربیتی مجلس ہے، اس لیے میں نے یہ ذرا مشکل موضوع عرض کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہی ہماری ضرورت ہے. ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حالات موافق بنا دیے تھوڑا سا اس کو مزید سمجھانے کے لیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں اس طرح کی مثالیں دی ہیں باتیں سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی دل دماغ میں بس جاتا ہے تو پھر انسان کا اپنا اس کو بھول جاتا ہے. محمود سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں اور نیک سیرت آدمی تھے. ان کے پاس ایک نوجوان آیا دیہات سے، والد اس کو لے کر آیا، ایاز اس کا نام تھا، اور آ کر کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے گزارا مشکل ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں اس کو خدمت کے لیے رکھ لیں تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کا گزارا بھی اچھا چل جائے گا. تو بادشاہ نے اس کا امتحان لیا، اس کو سمجھدار پایا، محسوس کیا تو خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو جب وہ بادشاہ کے قریب رہنے لگ گیا تو بادشاہ کا مزاج سمجھنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کی اپنی مرضیات جو ہے وہ معلوم ہو گئی. ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بادشاہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، بادشاہ کو خوش کرنا اس کا مقصد بن گیا. وہ ذرا جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ اپنے ذاتی مشورے بھی ایسے کرتا ہے، ان کے دل میں حسد پیدا ہوا. تو انہوں نے مختلف قسم کے بہتان لگائے. ایک بہتان یہ لگایا
اس کی تہمت پڑے. ایک اس پر تہمت یہ لگائی کہ یہ خزانے سے مال چرا رہا ہے. رات کو جب بادشاہ سلامت سو جاتے ہیں اور سارے لوگ سو جاتے ہیں، یہ خزانے سے بہت سارا مال اٹھا کر کہیں جنگل میں وہاں دفن کراتا ہے، اور روزانہ کا اس کا یہ معمول ہے. صبح کو بادشاہ کو یہ شکایت لگائی. بادشاہ نے کہا دیکھ لیتے ہیں. بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا، بادشاہ اس کا مزاج سمجھے ہوا تھا. بادشاہ نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. اگلی رات بادشاہ معمول کے مطابق گھر گیا، لیکن سویا نہیں، جاگتا رہا. جب اتنا وقت ہو گیا جس میں سارے لوگ سو جاتے تو بادشاہ باہر نکل آیا. وہ ذرا بھی اس رات تو میں تھے، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ آج میں دیکھتا ہوں. بادشاہ جیسے باہر نکلا تو وہ ذرا آگے کہ بادشاہ سلامت ایاز یہاں سے نکل کر جا چکا ہے. اب یہ خوش ایاز بادشاہ کو لے کر جنگل کا رخ کر رہے ہیں اور خوش ہیں آج تو پکڑا گیا، بڑا مقرر بنا ہوا تھا. جب جنگل میں گئے دیکھا ایک جھوپڑی ہے اور یہ اسی میں داخل ہوا ہے. تھوڑی دیر وہاں رکا، اس کے بعد بلکہ کافی دیر رکا، اس کے بعد جب باہر نکلا تو آگے بادشاہ کھڑا تھا. بادشاہ نے کہا کہ آپ پر یہ تہمت ہے، آپ پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ خزانے چرا رہے ہیں اور یہاں دفن کر رہے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت میری بات توجہ سے سنیں گے، اس کے بعد پھر فیصلہ فرمائیں گے. آئیے تشریف لائیے، میں آپ کو یہ جگہ دکھاتا ہوں. لے گیا کوٹھری میں، بتی جلائی، دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی رکھی ہوئی ہے اور پھٹے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہنے لگا بادشاہ سلامت میں جب آیا تھا تو میں فقیر تھا، میرے تن پر یہی جوڑا تھا، میرے پاؤں میں یہ ٹوٹا ہوا جوتا تھا. میں جب آیا تو آپ نے مجھے شاہی لباس پہنایا، شاہی جوتا پہنایا اور مجھے عزت بخشی، اپنا قرب عطا کیا. میں روزانہ سارا دن آپ کی مجلس میں رہتا ہوں، تو جب رات کا وقت ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں آتا ہوں، وہی لباس پہنتا ہوں، وہی جوتا پہنتا ہوں، پھر کہتا ہوں ایاز تیری اصل تو یہ ہے، تیری حقیقت تو یہ ہے. یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ لباس اتروا کر تجھے شاہی لباس پہنایا ہے اور تجھے اپنا قرب نصیب کیا ہے، تو اس کا کتنا بڑا احسان ہے. میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی اصلیت کو یاد رکھنے کے لیے یہاں آتا ہوں، میں مال نہیں چرا رہا. تو بادشاہ نے وزراء کو دیکھا، کہا اب سمجھ آ گئی. واپس آ گئے. بادشاہ کے دل میں مزید عظمت بڑھ گئی، اس کی قدر بڑھ گئی، بادشاہ کے اور زیادہ قریب ہو گیا. لیکن ان کا حسد بڑھ رہا ہے. ایک دن بادشاہ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک اور امتحان لیا. بادشاہ نے اپنے خزانے سے ایک موتی منگوایا اور اس کو رکھا پتھر کے اوپر. وزیر کو بلایا، کہا کہ اس پر دوسرا پتھر مارو اور اس کو ٹکڑے کر دے. وزیر نے وہ موتی اٹھایا، ہر طرف سے اس کو دیکھا اور کہا بادشاہ سلامت آپ کے خزانے میں اس جیسا موتی کوئی نہیں ہے، یہ تو اربوں خربوں کا ہے. میں کیسے توڑوں؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے اتنے قیمتی خزانے کو توڑ دوں. بادشاہ نے کہا شاباش، تو بہت سمجھدار ہے، تو میرا خیر خواہ اور قدردان ہے، جا بیٹھ جا. پھر دوسرے کو بلایا، اس کو بھی یہی بات کی، اس نے بھی یہی جواب دیا. اس کو اٹھایا اور دیکھا اور کہا کہ اتنا قیمتی موتی آپ کے خزانے میں نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے. بادشاہ نے اس کو بھی شاباش دی، بٹھا دیا. یہ سلسلہ چلا، سارے وزراء اسی طرح جواب دیتے گئے. آخر میں ایاز کو بلایا، کہا کہ اس کو توڑ دو. اس نے آنن فانن دوسرا پتھر اٹھایا اور دے مارا اور اس موتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب سارے ہنس رہے ہیں. ہم نہیں کہتے تھے بے وقوف ہے،
دیہاتی ہے، اس کو کیا پتا بادشاہ کی عظمت کا اور اس کے خزانوں کی قیمت کا۔ لمحے میں اربوں خربوں کا نقصان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی تو نے اتنا بڑا نقصان کر دیا، یہ اعتراض کریں جواب دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے جب مجھے حکم فرمایا میں نے بھی اس موتی کو دیکھا اور اس کی قیمت میں نے سنی، اربوں خربوں کا ہے، اور اس جیسا موتی آپ کی بادشاہت میں آپ کے خزانے میں نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے دماغ کے ترازو میں ایک طرف اس موتی کو رکھا، دوسری طرف آپ کے حکم کو رکھا، تو مجھے آپ کا حکم اس موتی سے زیادہ قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ اب دو صورتیں تھیں، یا تو آپ کے حکم کو توڑ دیتا اور موتی کو باقی رکھتا، یا موتی کو توڑ دیتا آپ کے حکم کو باقی رکھتا، کیونکہ آپ کا حکم زیادہ قیمتی مجھے لگا ہے اس لیے میں نے اس کو باقی رکھا اور موتی کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب بتاؤ۔ تو جب پہچان ہو جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے، جب تعلق بن جاتا ہے، تو پھر ایک ہی ذات رہتی ہے، اسی کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اس لیے اہل دل فرماتے ہیں جب ذکر کی یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے پھر اللہ کا حکم سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بس اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اہل دل یہ تصوف کی محنت کراتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ مقام نصیب فرمائے۔ ہم میں سے اکثر ذاکرین ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ایسا ہو گیا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ کیفیت یہ مقام بہت ساروں سے بہت دور ہے ابھی۔ اس لیے آج میں بھی آپ بھی ہم آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے، ان کے فرائض، ان کے واجبات، سنن، مستحبات، اس کا خیال کر کے ذکر کریں گے، اور ذکر پر محنت کر کے اس ذکر کو اتنا گہرا کرنا ہے کہ پھر صرف مذکور ہمارے خیال میں باقی رہ جائے اور ہمیں یہ مقام حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔